السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان۔ کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ جب اسپائی چیف جو ہیں وہ خود میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے جو ہے وہ سامنے آئے۔ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ واقعہ جو ہے از خود اس بات کی دلالت تھا کہ قومی معاملات جو ہیں وہ سنگین ہو چکے ہیں۔ ان دونوں افسران نے جو موقف اختیار کیا اور پریس کانفرنس کرنے کی جو وجہ بتائی وہ آپ سب جانتے ہیں۔ میرا موضوع وہ ہے کہ جب میں نے اس فیصلے کو جو ان دونوں افسران کی طرف سے بطور ادارہ اعلان کیا گیا کہ اب ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آئین کی پاسداری کریں گے اور آئین میں دیے گئے اپنے رول کے مطابق جو ہے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، تو میں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ اور اس خیر مقدم کے نتیجے میں میرے کچھ دوستوں نے جو ہے تنزن یہ بات کہی کہ اچھا اب فوج بھی اچھی ہو گئی۔ اسی طریقے کے اور بھی کچھ تبصرے مجھے سننے کو ملے۔ تو یہ وہ تبصرے ہیں کہ جو ایک غیر تجربہ کار انسان ہی اپنی زبان سے نکال سکتا ہے، جو زمینی حقائق سے ناواقف ہو۔ لوگ عمران خان صاحب کے جو فالوور کو کہتے ہیں کہ ان کے فالوورز ہیں، وہ بھی اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی لاہور کے اندر، اسی پاکستان کے اندر سب کچھ کر لینے کے باوجود جوتیاں چرخاتے پھرتے تھے۔ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی۔ ان کی سیاسی حیثیت تب ہی بنی کہ جب ان کو گود لیا گیا، اور ان کی جو فالوئنگ ہے وہ بھی مصنوعی ہے۔ ان نوجوانوں کو جو اس وقت بہت چھوٹے تھے اور ان کے ذہنوں میں ایک ہیولہ تیار کیا گیا، ایک جو ہے ایک شخص سازی کی گئی اور ان کو مہاتما بنا کر جو پیش کیا گیا، تو وہ بچوں کے ذہن تھے، کچے ذہن تھے، ان کی ذہنوں کی سلیٹ پر ایک نقش بن گیا۔ وہ نقش بنایا گیا دانستہ طور پر، یعنی سوشل میڈیا کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے میڈیا کے اندر جو ہے اپنے مرضی کے لوگ بھرتی کر کے، اور صبح سے شام تک جو ہے، اور دوسرے لوگوں کی زبان بندی کر کے، دوسرے بیانیوں کو کچل کر صبح سے شام تک ایک ہی بات کہی جاتی تھی کہ یہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے آپ کا مسیحا پیش کر دیا ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار سے کون انکار کرتا ہے؟ اور میں طویل عرصے سے، یعنی 36 سال ہو گئے مجھے اس شعبہ صحافت کے اندر، میں تب سے یہ بات روتا تھا، لیکن وہ دوست جو آج فوج پر تنقید کر رہے ہیں وہ اس وقت میری ذات پر تنقید کیا کرتے تھے کہ آپ کو فوج میں کیڑے نظر آتے ہیں، ہر معاملے کے پیچھے آپ کو فوج نظر آتی ہے، لیکن آج وہ جو ہے اس کے برعکس بات کر رہے ہیں۔ تو میں ہمیشہ، میری ایک جو ہے پالیسی رہی ہے اپنی زندگی کی، بطور صحافی بھی اور بطور انسان بھی، بطور مدرس بھی، کہ میں نے ہمیشہ اس طرف کا ساتھ دیا ہے جو قانون اور آئین کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک ہی اصول ہے کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دو جو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتا ہے۔ تو جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے قانون کے دائرے سے باہر تھی تو میں نے اس پر تنقید کی، اپنی بساط کے مطابق تنقید کی، اور اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، اور ہمارا مارچ 2022 کے بعد کا کردار دیکھ لیجئے، اگر کوئی بھی ایک ایگزامپل جو ہے ہماری شمولیت کی کہیں مل جائے تو ہم قصوروار ہیں، تو پھر ایسے موقف کی تائید بنتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، انہیں انگیج کرنا چاہیے، اور ان سے بیٹھ کر ڈائلاگ ہونے چاہیے، اور جہاں جہاں بھی ضرورت ہے ان موضوعات پر گفتگو کی جانی چاہیے۔ وجہ یہ کہ از خود سوال اور از خود جواب دے کر جو ہے معاملات کو گدلا کر دیا جائے۔ مستقبل کس نے دیکھا ہے؟ مستقبل کے لیے تو آپ عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے نا، جو لے کر آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟
اور جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا مستقبل کے بارے میں تو آپ آئندہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ آنے والا چیف جو ہے وہ دوبارہ سیاست میں کود پڑے گا، آپ کو کیسے پتہ کہ کود پڑے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ادارے نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ادارہ اس پر قائم رہے، اس مضبوط پہلو کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ جس وقت کودیں گے آپ ان کے کودنے کو تو نہیں روک سکتے، اس دوران میں آپ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ پھر وہ کبھی کودنے کا سوچیں بھی نہیں۔ ان کمزور کرداروں کے ساتھ وہ خود بیرکوں میں چلے جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ تو نہیں بھیج سکتے تھے۔ تو پاکستان کی فوج نے جو یہ فیصلہ کیا کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، غیر سیاسی ہیں اب آئندہ سے، تو میں اس کا دوبارہ خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اب بیٹھ کر پاکستان کے جمہوری اسٹرکچر کو جو ہے تشکیل دیجیے۔ پاکستان کے تمام جتنے بھی نظام یہاں پر وضع ہیں، تعلیمی نظام ہے، صحت کا نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، اور جتنے بھی نظام ہیں ان سب کو بہترین جمہوری شکل میں نئے سرے سے مرتب کیجیے۔ اپنی نئی معاشی پالیسیاں بنائیے۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ معیشت کا ہے، یہ بات طے ہے، لیکن معیشت میں وسائل کی کمی کا نہیں ہے، وسائل کے بے دردی سے استعمال کا ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ قومی خزانہ کفیل امت ہوتا ہے، کفیل حکومت نہیں۔ اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ اب ایک ادارہ جو اپنے آئینی حدود میں واپس آنے کو اپنا طرہ امتیاز سمجھ رہا ہے تو وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ یہ چیز ان کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، اور اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ماضی کی کوتاہیوں کو محسوس کر کے اور پاکستان کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے پورے ادارے میں ایک ڈائلاگ کروایا، اس ڈائلاگ کے نتیجے میں جو ہے وہ کنسنسس پیدا کیا، اور پھر اس کنسنسس کو جو ہے عوام تک پہنچایا کہ اب ہم پاکستانی سیاست سے ڈس ایسوسیٹ ہو گئے ہیں، تو اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کے مارشل لاؤں نے پاکستان کو بدترین نقصان پہنچایا ہے، ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان دو ٹکڑے ہوا تو مارشل لاء کے دور میں ہوا، پاکستان بدامنی کا شکار ہوا، مسلکی اور گروہی اور مذہبی اور فقہی مسائل کا شکار ہوا تو مارشل لاء کے دور میں ہوا۔ پاکستان میں جو ہے غیر ملکی اور روشن خیالی کی جو آج آپ بدعتیں دیکھتے ہیں وہ بھی مارشل لاء کے دور میں ہوئی، اور جو بہت اچھے کام ہوئے وہ سارے وہ مختصر سے جو دور تھے سول حکومتوں کے اس میں ہوئے۔ اب سول بالادستی کا دور جب شروع ہو چکا ہے تو اس کو مستحکم بنانا ہے، اور مستحکم بنانے کے لیے پارلیمنٹ سب سے بہترین ذریعہ ہے، بلکہ ایک ہی ذریعہ ہے۔ پارلیمنٹ کو معتبر بنائیے، پاکستان کے آئین کو معتبر بنائیے، خود بھی اس پر عمل کیجیے، اور اپنے پورے معاشرے کو قانون کی پاسداری سکھائیے۔ اپنے نصاب تعلیم کو نئے سرے سے ترتیب دیجیے۔ عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنا نصاب تعلیم بنائیے، اپنے نظام تعلیم کو بہتر کیجیے، اپنے نظام سیاسی کو بہتر کیجیے، اپنے الیکشن کے نظام کو جو ہے، انتخابی نظام کو جو ہے اسے آپ ٹھیک کیجیے، اپنی اخلاقیات ٹھیک کیجیے، اپنے کردار سازی کیجیے، تب کہیں جا کر پاکستان ان بحرانوں سے نکلے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے یہ الفاظ جو ہیں آپ کے دلوں میں گھر کریں گے، اور پاکستان کے لیے ہر اچھے فیصلے کی تائید کیجیے۔ آپ کو جب بھی کھڑا ہونا ہے تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑا ہونا ہے، اور تاریخ کی صحیح سمت قوموں میں اس کا آئین ہوتا ہے۔ تو آئین کا ساتھ دیجیے، سویلین بالادستی کا ساتھ دیجیے، اور ایک دوسرے کو برداشت کیجیے۔
سچ بولیے اور کسی بھی بات کو تحقیق کیے بغیر یقین مت کیجیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیجیے، کریٹیکل تھنکنگ اپنائیے۔ کریٹیکل تھنکنگ یعنی مقصد ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے کسی بات کے جتنے بھی ممکنہ پہلو ہیں ان سب کا جائزہ لیجیے، پھر کوئی فیصلہ کیجیے۔ میں نے کوئی بات آپ کے کان میں ڈال دی، وہ حتمی نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ میرا مطالعہ غلط ہو، میں نے جہاں سے پڑھا وہ کتاب جو ہے غیر معتبر ہو، تو ہر بات کا دوسرا رخ ہوتا ہے، اس کو دیکھیے اور پھر جو ہے کسی بات کو اپنائیے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔